ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے، دوڑتے دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے۔ جب وہ قریب آئے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے، ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہا میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا۔ تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا، جو ہم کو علاج کرنا کریں گے یہاں۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے، اللہ کے رسول وہ صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائے، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسے کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ، ورنہ میں آگے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ سیدھے دوڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا، اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو اونٹ نے آ کر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اونٹ نے آ کر سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ اب وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے، اونٹ پاگل ہو جائے، وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا۔ تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ، کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا، کوئی بندہ کسی ولی کو کیا، کوئی بندہ کسی نبی کو کیا، سجدہ نہیں بولو نا، سجدہ حرام، بولو سجدہ حرام، گنہگار۔ سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے، بولو لا الہ۔ ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے۔ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث، اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے، ہمارے نبی جا رہے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، جا رہے، جنگلوں کا سفر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو، لیکن اچانک ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آئی۔ اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے؟
حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے، لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں، اور حضرت عمر بھی، کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے، نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول بازو میں، یہاں حضرت ابو بکر ہے، یہاں حضرت عمر ہے۔ اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا، عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے، تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا، ایک بڑا پتھر تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سوچو ہمارے نبی کا مقام، سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا، کیا ہوا؟ پتھر نے، اللہ نے پتھر کو عقل دی، دماغ، ایمان، جان، روح، بیوی، بچے، کچھ نہیں، ایک پتھر ہے، وہ پیارے نبی کو پہچانے۔ سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ایک بے جان، ایک بے عقل، ایک غیر مکلف، ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے، اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے، ہم لوگ پتھر تو پہچان لے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ، بزرگی والا مہینہ، ارے بولو نا، کہا کہ نہیں کہا میں نے؟ احترام والا مہینہ، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی، اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت، اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس۔ اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور معراج کا سفر ہے، تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا۔ بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے، سواری کا نام براق، بولو کیا نام؟ براق۔ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا، ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے۔ اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی، بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی۔ اچھا پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے۔ ایسا تو ہے نا فلان کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، بولو سبحان اللہ، اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے، کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے، کہاں آگے بڑھے؟ جگہ تو ہے نہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔
لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے، لیکن جگہ تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے، آپ قدم بڑھاتے جائیں گے اللہ خود جگہ بناتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر آدھے مجمع کو ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا۔ ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا ابھی تو آدھا پہنچا ہوں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے یہ بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ۔ ہمارے نبی آگے بڑھے۔ اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے، نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ ہاں صلی رکعتین، آپ نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی مصلی پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم بیت المقدس آ گئے، بولو سبحان اللہ، مسجد اقصی میں آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن جبرائیل یہ من ہاولا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ یہ اتنے خوبصورت لوگ امامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور بالکل چہرہ نورانی، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا۔ آج میرا محمد سب کا امام ہوگا، آج میرا محمد سب کا، تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں۔ میرے دوستو ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہے، ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی کون ہے، اور سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی امام ہے اور ہم مقتدی ہیں، اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اچھا یہ رجب مہینے میں معراج ہوئی، بولو ہاں بولو ہوئی، ارے بولو نا ہوئی نا معراج میں کیا تحفہ ملا؟ ایسا آہستہ بول رہے ہو بھائی، آپ نے نہیں کھانا کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا معراج میں کیا ملا؟ کتنی ملی؟ 50۔ کتنی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم معصوم کون ہوگا؟ ہمارے امام صاحب، ہاں کون معصوم ہوگا؟ ہمارے نبی کو 50 نماز میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، میری امت پڑھے گی، میری امت۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہاں؟ کہا امت کے پاس جا رہا ہوں، 50 نمازیں لے کے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، 50 نمازیں کم کروائیں، اور آپ ہی کروا سکتے، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ ہمارے نبی کا اوپر جانا پھر آنا، پھر جانا پھر آنا، ارے وہ 50 نمازیں اس کو کم کراتے گئے، 45، اس کے بعد 40، 40 کے بعد 35، 35 کے بعد 30، 30 کے بعد 25، 25 کے بعد 20، 20 کے بعد 15، 15 کے بعد 10، اور 10 کے بعد جب 5 ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائے۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو 5 نمازیں لے کر ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ۔ بولو کہاں ہے؟ اچھا ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ آ گئے، یعنی معراج کا سفر کمپلیٹ، بولو مکمل ہو گیا، ہمارے نبی کے چہرے پر تھوڑی اداسی تھی، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہے میرے مصطفیٰ کیا ہوا، چہرے پر اداسی کس بات کی؟ کہا اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، اداسی صرف اس ایک بات کی ہے، باقی اتنی خوشی ہے کہ میں معراج پر گیا، مہمان بن کر گیا، اور گیا نہیں بلکہ بلایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ کہا اللہ خوشی تو بہت ہے لیکن ایک بات کا غم ہے۔ اللہ نے پوچھا کس بات کا غم ہے؟ کہا اللہ آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ زور سے بولیں گے کتنی دی تھی؟ میں کتنی لے کر آیا؟ اللہ اس کا غم ہے، دی تھی 50 لے کر آیا 5۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اداس نہیں ہونا، آپ کو رونا نہیں ہے، آپ کو 50 چاہیے، پھر 50 کر دو، 50 کر دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آگے دیکھا اللہ 50 ہو گئی، اللہ میں اعلان کر دوں 50 کا۔
اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا 50 کا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے. آپ کی امت بہت پیاری امت ہے، آپ نبی ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں، آپ کی امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں. آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50. بولو نا ایک مرتبہ رات کو، وہ ٹائم نہیں معلوم لیکن ہوگا جو بھی ٹائم ہوگا، اندھیرا چھایا ہوا مدینہ منورہ میں، ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایسے دروازہ کھولا، کچھ کام ہوگا، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، رات کا سناٹا چھایا ہوا، ایک صحابی سامنے کھڑے، نام یاد رکھنا، ان کا نام ہے ربیعہ، ساتھ میں بولو ربیعہ، ان کا نام ہے رابعہ، عورتوں کا نام ہے، ان کا نام ربیعہ. 20-22 سال کے جوان لیکن غریب، کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑے کاٹنے کا، مدینے کے بازار میں بیچنے کا، یہاں کپڑا شروع ہوتا ہے، یہاں کپڑا ختم ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ کھولا تو وہ سامنے. اچھا آپ بھی بتاؤ، اگر آپ رات کو دروازہ کھولو اور کوئی سامنے کھڑا ہو، آپ کو آبجیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولیس اسٹیشن تک رپورٹ جائے گی. تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ، ہمارے نبی نے کہا یہ کیا ہے، رات کو دروازہ کھولا تم سامنے، کیا کچھ پرابلم ہے؟ اور ربیعہ رونے لگے. اللہ کے رسول آج رات تھوڑی بات ہے، کتنی راتوں سے کھڑا ہوں، ہر رات کو کھڑا رہتا ہوں. ہمارے نبی نے پوچھا لیکن میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، میں آواز بھی نہیں کرتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں. اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ دن بھر صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کو اگر آپ کو کسی کی خدمت چاہیے آپ دروازہ کھولو، میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ مل جائے گا. میں خدمت، میں نوکر، میں آپ کا غلام، آپ کو دن بھر تو سارے صاحب آپ کی خدمت کرتے ہیں، ارے رات کو اچانک آپ کو کوئی کام پڑا، آپ دروازہ کھول کے پریشان ہو، میں سب گوارا کروں، میرا مصطفیٰ کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں. میں اللہ کے رسول یہی کھڑا رہوں گا، آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، جب بھی کوئی کام ہو مجھے کہہ دینا، میں آپ کا کام مکمل کروں گا. اور میرے پیاروں پھر ایسا ہو گیا کہ جب ہمارے نبی رات کو دروازہ کھولے، بولو سامنے، پورا مجمع بولے نا سامنے. اور کبھی کبھی ہمارے نبی کام بھی دے دے کہ ربیعہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، یا کبھی کہے کہ فلاں کو پیغام دے دو، یا کبھی کہے جاؤ نہر پہ جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. حضرت ربیعہ جب کام کرنے کے لیے جاوے نا اتنے خوش ہوئے، ساتھ میں کہتے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ تیرا احسان ہے. ارے صحابہ تہجد پڑھتے ہوں گے، میں نبی کی چوکھٹ پر نبی کی خدمت کر رہا ہوں. ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، سامنے کون؟ بولو بولو بولو، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20-22 سال کے جوان کھڑے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر آیا گیا، سامنے آ گئے. اور کیا پوچھتے معلوم؟ کوئی کام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں آؤ. میرے پیاروں کہاں ہم وہ صحابہ کی حقیقت کو پہنچے. منع کیا نہیں آؤں گا، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے کہا میرے گھر میں نہیں آؤں گے، میں تم کو گھر میں بلا رہا ہوں، نہیں آؤں گے گھر میں. اللہ کے رسول میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا پورا بدن پسینے والا ہے، میرا کپڑا میلا ہے. اللہ کے رسول میں جنگلوں میں لکڑیاں کٹتا ہوں، اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں. آپ کا گھر پاکیزہ گھر ہے، بولو سبحان اللہ. آپ کا گھر وہی والا گھر ہے، بولو سبحان اللہ. آپ کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں، آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، میں پسینے والا بدبو. اللہ کے رسول کام کروں گا، جو کام دیں گے وہ کروں گا، لیکن گھر میں آنے کی ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے آؤ گھر میں. جب حکم ہوا اللہ کے رسول کوئی بڑا کام تو نہیں نا، میں آؤں گا، آپ نے حکم دیا آؤں گا. اللہ کے رسول نے جب اندر بلایا، کھانا بچھا ہوا تھا، کہا ربیعہ میں اور تم دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں گے. بولو اچھا. اور اتنے بڑے کے سامنے کھانا بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے. حضرت ربیعہ نے کچھ لقمے کھائے، اللہ کے رسول ہو گیا، پیٹ بھر گیا. حالانکہ بیچارے بھوکے ہوں گے. اللہ کے ہمارے نبی نے کہا کھاؤ، تمہارا پیٹ بھرا نہیں ہے، کھاؤ. کھائے. پھر بار بار کہے اللہ کے رسول میں جاؤں. اللہ کے رسول باہر کھڑا رہوں گا ایک گھر میں بہت بدبو والا، اللہ کے رسول بہت پسینے والا. نہیں. ہمارے نبی نے کھانے کے بعد کہا وضو کرو.
وہاں پانی رکھا ہوا ہے. حضرت ربیہ نے وضو کیا. کہا اللہ کے رسول اب کیا کرنا؟ کہا میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آج رات ایسے نماز ہوگی میں امام بنوں گا، تم میرے مقتدی بنو گے. بولو سبحان اللہ. کون سی نماز میں؟ حضرت ربیہ جو سوچ کے روئے کہ سارے صحابہ ہمارے نبی کے پیچھے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی. ارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھی، عیدین کی نماز پڑھی. ارے سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. حضرت ربیہ کہے اللہ میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے والا. سچ بتاؤ وہ تہجد کی نماز کا لمحہ کیسا ہوگا؟ یہ ہم حضور آباد والے کبھی اگر تہجد کی پریکٹس عادت ہو جائے نا تو کبھی کبھی ایسا دعا میں دل لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے میں بات کرتا ہی رہوں. کس کے ساتھ؟ جب ہمارا ایسا حال ہے تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ خود ہمارے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ آپ کو تہجد پڑھنا ہے. بولو آپ کو تہجد ہے تم پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے میرے کملی والے میرے مصطفیٰ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں. اب جب اللہ کا حکم ہوگا ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی. اور ربیہ یوں کیونکہ ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا رہے؟ دائیں طرف. ہمارے نبی آئے اور نماز میں ہمارے نبی کا رونا اور ربیہ کا رونا. اور ربیہ تو اس لیے روئے کہ اللہ میرا یہ نصیبہ، یہ غریب کا، یہ لکڑے کاٹنے والے کا، یہ جنگلوں میں گھومنے والے کا، یہ پسینے والے کا یہ نصیبہ کہ کسی صحابی کو وہ مقدر نہ ملا جو ربیہ کو ملا کہ نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے کا. اچھا نماز ہوتی گئی. آخر میں ہمارے نبی نے سلام پھیر دیا، تہجد کی نماز مکمل ہو گئی. کون تھے بولو بازو میں؟ کون تھے؟ پھر بولو کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آگے آؤ ادھر آؤ. مطلب یہاں بیٹھے تھے، یہاں بلایا، اب آمنے سامنے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تو رو رہے تھے، جوان تھے. ہمارے نبی بھی رو رہے تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو سبحان اللہ. مانگ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ ایک دم تعجب سے دیکھنے لگے. ارے ہمارے نبی نے فرمایا مانگ لے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے. اللہ نے تمہارا نام لے کر پوچھا ہے ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے. درمیان میں مصطفیٰ ہے، آسمانوں پر اللہ ہے. اور مانگو، زمین پر مانگو، کیا مانگتے ہو جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. میرے پیارو ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں یہاں کوئی دنیا کے واسطے نہیں آتا، پیسوں کے واسطے نہیں آتا، زمین کے واسطے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایسا نہ کرو، مانگو جو مانگنا ہے مانگو. حضور آباد والے ہم ہوتے تو وہاں پوری حیدرآباد اپنی ہوتی، کوئی زمین کا ٹکڑا نکلنے نہیں جاتا. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا ربیہ بہت قربانی کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مانگو نا کیا مانگتے ہو. نہیں کیا وہ صحابہ ہوں گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت نکل جائے گا، مانگ لو کیا مانگتے ہو. تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول مانگنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو. اے پورا حضور آباد سننا. حضرت ربیہ نے اپنا کانپتا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، پھر آگے بڑھایا، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ پہ رکھا. اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی زمین دولت کچھ نہیں، مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، آپ جنت میں جاؤ، مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلے جانا. ہمارے نبی نے رونا اور اس کو جو اپنے سے لپٹا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم نے مجھے مانگ لیا. کہا اللہ کے رسول آپ نہیں کہا مانگو تو میں نے آپ کو مانگ لیا. ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی کا ہم پر احسان سنو. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھے مانگے گا میں مل جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. لیکن ایک کام کرنا ہوگا،
کتنا کام کرنا ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنا کام کرنا ہوگا؟ اور ہمارے نبی نے جو کام ہے اس کی تشریح اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ، بولو ربیعہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی اگر محمد کو مانگے گا، بولو سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کو مانگے گا، بولو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ یہ چاہتا ہوگا کہ قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، نشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، حساب و کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ، نامہ اعمال دیے جائے تو محمد کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو محمد کے ساتھ، پل صراط پر گزرے تو محمد کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ کوئی بھی قیامت تک آنے والا آخرت کی ہر منزل میں محمد کو چاہے گا، محمد اسے مل جائیں گے، مگر ایک شرط، ربیعہ کو کا ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے مانگنا ہے نا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو 100 کہہ دو، ہم تو اپنی جان تن من دھن سب آپ پر قربان، اب کہہ دو نا کیا کام کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی آخرت کی ہر منزل میں، قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا، ایک کام کرے اعنی علی بکثرت السجود۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں کو بتا دو کبھی نماز کو قضا مت کرنا، پانچوں وقت کی نمازیں کمپلیٹ ہونا چاہیے، نماز کو قضا مت کرنا، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ قیامت کی ہر منزل، حشر کا میدان، نشر کا میدان، نامہ اعمال اڑائے جانے کا میدان، ارے اللہ کے ہاتھ میں ترازو کا میدان، پل صراط کا میدان۔ ہمارے نبی کہتے جو نمازی ہوگا قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا۔ ربیعہ اکیلے نہیں جاؤں گا، نمازی کو جنت میں ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا، اسی کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ تو میرے پیارو اس میں اب 2-3 باتیں آ گئی۔ پہلی بات کی لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پہلی بات لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ جو دامن تھامنا چاہتا ہے تینوں چیز کا، وہ اللہ کی توحید اپنے دل میں جمانا چاہتا ہے، نمبر 2 وہ قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہے، نمبر 3 جو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے کا پکا وعدہ کرتا ہے۔ سب چیزیں آپ کو ملے گی تو نمازوں میں ملے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ بولو ہاتھ اوپر کرے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توحید بھی کس میں چھپی ہوئی ہے؟ نماز میں۔ قرآن کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ بولو نماز میں۔ پیارے نبی کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، سارے گناہوں کو معاف کروں گا، بے حیائی برائیوں کے کاموں سے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھٹتی، بیڑی نہیں، تمباکو، گٹکا، نام مولانا ہوئے نہیں، اب وہ ایک بار عادت پڑ گئی نا، نشہ لگائے، نشہ یہ موبائل کا بھی نشہ لگائے۔ ہاں میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ فرماتے کون کہتا ہے نشہ نہیں چھوٹے گا، دارو نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے موبائل کا برا یہ نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو نہیں چھوٹے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے ساری برائیوں کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن، یعنی ہاتھ برابر اوپر کرو نا، بولو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ نہیں ایک بار بول دو، ایمان سے بول دو، محبت کرتے ہو نبی سے؟ یعنی ہاں یا نہیں؟ سننے کا پرابلم ہے، بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ محبت کرتے ہو؟ ساتھ میں بولو نا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے
اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. چلو اب پورا مجمع بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. سب محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے, برابر 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 اوپر کرے. ہاں کرتے نا سب؟ ہاں بالکل فائنل. نہیں سمجھ میں نہیں آیا. میں نہیں بول رہا ہوں کیونکہ عورتیں سن رہی ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن میں نے اشارے میں سمجھا دیا. محبت کرتے کیا؟ بہت سارے بیٹھے. اچھا کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے, بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ رکھتے ہیں, بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے. اسی یہ چھوٹی سی پٹی بناتا. کون سے باپ دادا نے بولا کہ یہ داڑھی؟ میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں میرے کو ایک ملا ایسی پٹی داڑھی بنایا ہوا, اور مجھے کہتا ہے او مولانا قاری احمد علی. کیونکہ میں گاڑی سے اترا, مسجد میں بیان کرنے جا رہا تھا, وہ میرے کو بالکل سیڑھی پہ ملا. میں نے کہا ہاں یس قاری احمد علی. I am your friend, my kids, my wife. کہا میرے بیوی بچے سب آپ کے بیان کو اتنا سنتے. اب اس کی اسی پٹے جیسی داڑھی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ داڑھی کب سے؟ دیکھ کر کہتا ہے from 4 years, 4 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں 4 سال سے بارش نہیں ہوتی؟ تو اب وہ چونکہ وہاں کا نا یو کے کا, تو اس کو تھوڑا سا خراب لگا. اب تو ماشاءاللہ ہمارا بہت پیارا دوست بن گیا وہ. ہاں دعا کرو اللہ اس کی عمر میں اور بھی برکت عطا فرمائے. اب تو ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی ہے. تو وہ مسجد کی سیڑھی پر مجھے کہتا ہے کہ you don't know, this is a signature of ایمان, a sign of Islam. یعنی کہنے لگا مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, یہ تو ایک ایمان کی نشانی ہے. اب چھوٹی رکھو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے, بڑی کرو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے. مجھے کہتا ہم بینک میں جاتے, کبھی چھوٹی سائن کرتے تو بھی پیسہ وڈرا ہوتا ہے, کبھی لمبی سائن کرے تو بھی وڈرا ہوتا ہے. یہ تو ایک نشانی ہے. اور پھر مجھے کہتا ہے مولانا you don't know, this is okay. میں نے مسجد کی سیڑھی پر کہا you don't know, this is okay. This is not okay. This is یہاں بھی بیٹھے دھوکے والے. کائے کو ڈھونگ والی محبت کرنے کا. محبت کرو تو سینہ تان کے سچی محبت کرو نا. بولو نا محبت کرتے تھے, کرتے. کون کون آج تیار ہے؟ بالکل بلند آواز سے بول دے بھائی, مصطفیٰ کا دامن. یہ جو جھوٹی محبت کرتے ہیں نا, آخری بات سمجھ لو, جھوٹی محبت کرتے نا پکڑے جاتے. ہاں بولو نا, ارے ہاں بولو نا. حافظ نعیم صاحب بھوک لگی اس لیے بول رہا, بہت پتے کی بات بول رہا. ایک مولانا کھانا کھانے کیا کرنے کا؟ ارے بولو نا, تم کو کہا میرے کو کھلانے کا ہے. جس کو کھلانے, کون کھلانے؟ تمہارے گھر میں. واہ بھائی, تو کب سے میں کوٹا ڈانٹ رہا اس کو بیکار کا. اب تو اس کی بیوی کا ٹینشن. ایسا تو نہیں نمک بنا کر کے. مولانا بہت بولتا تھا, اس کا منہ بند کر دو. ایک مولانا کھانا کھانے کے لے گئے. اب مولانا نے برابر الحمدللہ, بولو الحمدللہ, ہاں برابر کھانا کھایا. مولانا نے کھانا کھانے کے بعد مولانا نے کہا گھر کا مالک کون؟ یہ آیا حافظ نہیں, میں گھر کا مالک. مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں, کمال تو بیوی کا ہے. کیونکہ اگر اس کا آرڈر نہ ہوتا تو مولانا گھر میں آتے نہیں آتے. تو کمال کس کا ہے؟ بیوی کا ہے. تو مولانا نے کہا حافظ نعیم صاحب جاؤ بیوی کو میرا سلام کہو اور کہنا کھانا بہت اچھا پکایا, اور یہ بھی کہنا کہ مولانا نے دل سے دعا دی اللہ تیرے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جو گھر کا مالک تھا بڑا خوش ہو گیا. گھر میں گیا, جا کر مولانا ہے نا, مولانا بڑے مولانا ہے, انہوں نے تیرے کو سلام بولا اور ان کو کھانا بھی بہت اچھا لگا اور تیرے لیے دعا کی اللہ تیرے کو جنت الفردوس. تو بیوی زور زور سے رونے لگی. حضور آباد کی ہوگی, زور زور سے رونے لگی. تو کہتے رو کیوں رہی ہے؟ مولانا نے اتنی بڑی دعا دی تیرے کو, تو رو کیوں رہی ہے؟ اسی لیے تو رو رہی ہو. مولانا نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھایا, میرے کو جنت الفردوس کی دعا دی. تو کم بخت 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھاتا ہے. 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی چاول اور حیدرآبادی بریانی. میں پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا, میں چلا گیا تو میرے کو صبح صورت میں پوچھنے لگے آپ نے بریانی کھائی؟ میں نے کہا نہیں کھائی. کیا حیدرآباد گئے بریانی نہیں کھائی تو سمجھو حیدرآباد گئے نہیں. دوسری مرتبہ آیا, میں نے کہا بھائی سب سے پہلے بریانی کھلا دینا بھائی.
تو وہ بیوی کہنے لگی مولانا ایک بار کھایا میرے کو جنت الفردوس کی دعا دیا اور تو 25 سال سے میرے ہاتھ کی بریانی کھاوے، روٹی کھاوے، چاول کھاوے، ایک بار بھی میرے کو دعا نہیں دے. گھر کا مالک جو تھا نا اس کو احساس ہوا میرے سے غلطی تو ہوئی ہے نا، ارے ہوئی ہے، سیدھی بات ہے، دعا دینا چاہیے. وہ بیچاری کھانا بناتی ہے لیکن گھر والے نے سوچا کہ اگر ابھی میں دعا دوں گا تو کہیں گے جا بڑھایا دعا دینے بڑھانے کا، جب بولی تب تیرے کو دعا یاد آئی. وہ سمجھ گیا ابھی بولنے جیسا نہیں ہے. 15 دن ہو گئے، ایک دن وہ سوچا کہ بولنا تو ہے. 15-16 دن ہو گئے، ایک دن گھر میں انٹر ہوا نا تو سامنے بریانی کا تھالا رکھا ہوا، حیدرآبادی بریانی. اس نے اپنا بیگ رکھا، ہاتھ منہ دھویا اور سیدھا تھالے پر آ گیا اور ایک کھانے لگا اور کہنے لگا واہ 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 کیا اچھا کھانا بنایا. اور پھر دوسرا لقمہ کھایا، کیا ٹیسٹی بنایا ہے. پھر تیسرا لقمہ کھایا، کیا لذیذ بنایا ہے. چوتھا لقمہ کھا کے آئی لو یو. اور 5ویں لقمے میں تو تیری انگلیوں کی خوشبو بھی آتی ہے. وہ سامنے سے بیوی کے ہاتھ میں کوئی برتن بھاڑ کر کے پھینکا، سیدھے اس کے سر پہ لگا. کائے کو مارتی کائے کو ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے. نیبر کا کھانا ہے بھائی. جھوٹی محبت میں پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ یہاں بھی جھوٹی محبت والے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نبی کے چہرے سے نفرت. بھائی جو داڑھی نہیں رکھتا وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی داڑھی نہیں رکھتا، حقیقت میں آپ جاؤ تو یہ زبان سے نہیں بولتا، دل سے آواز آتی ہے مجھے سب کا چہرہ پسند ہے، نہیں پسند ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے. ایک بات کا جواب دے دو، میں داڑھی پہ کچھ نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا. حضور آباد میں وعدہ کر کے جاتا ہوں نہیں بولوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کل قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی؟ ہاں یا نہ؟ نہیں بولو نا، ہوگی. اگر ہمارے اور حدیث میں لکھا ہے جیسا قبر میں جائے گا ویسے اٹھایا جائے گا. بغیر داڑھی کے گیا، بولو ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا. ہمارے نبی صرف اتنا پوچھیں گے میرا امتی دنیا میں 50 سال رہا، مجھے چہرہ نہیں، میرا چہرہ نہیں پسند آیا. ہمارے نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اس کا جواب ہے ہمارے پاس. باقی سب چھوڑ دو، کیا حدیث کیا قرآن، صرف ہمارے نبی نے اتنا پوچھا کہ میرا مصطفیٰ کا چہرہ تجھے نہیں پسند آیا، جا مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے نبی جس کو کہہ دے چلا جا، اللہ کی آواز آئے گی فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. بس ہمارا بھی فیصلہ ہے، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں برا نہیں ماننا، ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ کر کہتا ہوں اب حالات بہت خطرناک ہے، اور ان حالات میں سب سے بڑا اگر کوئی دامن ہے تو ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو سبحان اللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ کریں گے. تو پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 بولو قرآن سے محبت. اور نمبر 3 پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا میرے پیاروں. اس وقت اگر ہم کو دنیا بھی قدموں میں چاہیے، آخرت بھی قدموں میں چاہیے، تو یہ آخری بات سن لو، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. ہے نا، ماں ہوگی نا، ابا ہوں گے، جن کے ہے میرے جیسے بھی ہوں گے، کوئی اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، دونوں اللہ کو پیارے ہوں گے. بولو انا للہ و انا الیہ. لیکن جن کے ماں باپ ہے بہت قسمت والا ہے. ہاں معلوم ہے، ایک بزرگ تھے خانقاہ میں. بولو ایک خانقاہ میں، اور بزرگ بڑے دریا دل تھے. مطلب خانقاہ میں جو بھی آوے نا بھائی تم ناشتہ کر کے جاؤ، اور سب کو ناشتہ ہو رہا ہے، اللہ نے دیا تھا ان کو. کبھی آ جائے سب خانقاہ میں، اب آئے تم سب دوپہر کا کھانا کھا کے جاؤ. اب کبھی آ جائے ارے بھائی تم سب شام کا کھانا کھا کے جاؤ. جیسے یہاں پر بھی ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ دعوت رکھی گئی، بھائی سب لوگ کھا دو، بزرگ سب کو کھلا. ایک دن سارے گاؤں کے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ روزانہ ہم کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اچھا نہیں لگتا. ہم سب کو مل کر آج وہ حضرت کو پوچھنا ہے کہ حضرت آپ مانگو، آپ کو ہمارے پاس سے کیا چاہیے، ہم لا کر دیں گے آپ کو. روز ہم آپ کے ہاتھ کا ناشتہ، آپ کے گھر کا کھانا، آپ کے گھر کا شام کا کھانا. تو کبھی تو دن ہوئے کہ ہم مرید بھی، ہم گاؤں والے بھی آپ کی خدمت کریں. سب نے ارادہ کر کے اور آ کر جیسے حضرت نے کہا نا کہ بھائی ناشتہ، کہا نہیں حضرت ناشتہ کوئی نہیں کرے گا، آج ہم سب آپ کے پاس آئے، آپ کا بہت کھائے بہت پیے، اب آپ بتاؤ کہ ہم آپ کو کیا دے دیں. بولو ہم آپ کو
बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? हजरत थे, क्या जवाब दिया? कहा सब मिल के देना चाहते हो? कहा नहीं, आप जैसा जैसा कहोगे, हर एक को कहोगे तो हर एक देगा, लेकिन हम आए हैं, नियत से आए। तो कहा एक काम करो, जन्नत की मिट्टी लेके आओ। क्या लेकर आओ? अभी किसी को हुजूराबाद में बोले जन्नत की मिट्टी लेकर आ, कहेगा बावला बैठा है, पागल बैठा है, जन्नत देखा तो मिट्टी लेकर आओ। भाई जन्नत देखा किसी ने? तो मिट्टी कैसे? अब बुजुर्ग ने कहा अगर तुमको मुझे देना है तो एक ही बात है भाई, जन्नत की मिट्टी मुझे ला कर दो। अब सब एक दूसरे का चेहरा देखते कि इनको क्या हो गया भाई, जन्नत देखा कहाँ है, जन्नत में गया कहाँ के मिट्टी लेकर आओ। एक जवान जो हजरत से ताल्लुक रखते थे गए और हाथ में कुछ धूल लेकर आए, कुछ गुबार हो, चूंकि वो गाँव का जमाना था, गरीबी का जमाना था, कुछ मिट्टी विट्टी थोड़ी धूल लेकर आए। हजरत ये लेकर आया, हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। तो सारे लोगों ने कहा ये कहां से मिट्टी लेकर आया? हजरत ने फरमाया बता दो, तुम बताओ या मैं बताऊं? उसने कहा हजरत आप ही बता दे। तो हजरत ने फरमाया ये अपने घर गया। साथ में बोलो ये अपने घर गया। माँ सो रही थी, बोलो माँ सो रही थी। तो माँ का जो तलवा था ना, इसने बहुत प्यार से माँ का पाँव दबाया ताकि माँ को नींद अच्छी रहे, और फिर धीरे से वो माँ के पाँव के तलवे पे जो मिट्टी थी ना वो लेकर आ गया और आकर कहा ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत कहाँ पर है? हमारे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के पाँव के नीचे देखो तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो मुरीद कहता है मैं माँ के पाँव के नीचे मिट्टी लेकर आया। अल्लाह की कसम वो समझो कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आ गया। तो माँ के कदमों के नीचे और बाप जन्नत का दरवाजा है, हमने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है। बाप के सामने आवाज पे आवाज उठती है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा कारी अहमद अली साहब के, और ऐसे तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। ऐसे बयान के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।